بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے بے مثال سخاوت۔ ناظرین، ہم لوگ جو کسی غریب کو 100 200 یا 20 یا 10 روپے دے کر خود کو بڑے سخی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی سخاوت کر دی، تو آئیے آج آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ سخاوت کیا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیسے سخی لوگ تھے۔ ایک شخص فقر و فاقہ اور تنگدستی کا مارا ہوا امید اور مایوسی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ اپنے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ فاق تھا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیماری نے بدن سے قوت ختم کر دی تھی اور گھر میں علاج معالجے کے لیے ایک درہم بھی موجود نہیں تھا۔ جوں تو کر کے کسی طبیب کے پاس گیا۔ اس نے نبض دیکھ کر دوا فراہم کر کے اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کرنے کی ہدایت کی۔ جو شخص ایک روٹی کا محتاج تھا وہ دودھ کہاں سے خریدتا؟ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو پہاڑ اٹھانے سے بھی گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفا کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھاری چٹان کو اوپر سے نیچے منتقل کرنا میرے لیے لوگوں کے احسانات اٹھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کمائی میں آر ہے، جبکہ ہر طرح کی آر کسی کے سامنے دست دراز کرنے میں ہے۔ جیسا کہ شریعت مطہرہ میں اس حالت سے دوچار شخص کے لیے دست سوال دراز کرنے کی اجازت ہے، اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دست سوال دراز نہ کرے اور بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم مذہب گناہگار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکشی کا مرتکب مانا جائے گا۔ اور ناچار تر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، کیونکہ بخیل اور کنجوس مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کرتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کنجوس اور بخیل مالداروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مریضوں اور محتاجوں کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے اور نہ کسی مسکین کو لقمہ تک کھلاتے ہیں، مگر کن پٹی پر پستول رکھ کر چور اور ڈاکو کے سامنے تجوریاں کھول دیتے ہیں اور شکر کرنے کی بجائے تھپڑ کھا کر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جان بچ گئی۔ اس آدمی نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ شہر میں ان کی سخاوت مشہور تھی۔ امید یہ تھی کہ وہ چہرے کے آبرو کو رائیگاں نہ جانے دے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر عموی رضی اللہ عنہ یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور رحم و کرم میں مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے جب یہ 3 سال کے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعب دہن ڈالا اور یہ گٹ گٹ کر نوش کر گئے اور انہیں دیکھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اب شمبو، تمہارا یہ بچہ شکل و شباہت میں ہے تمہاری نسبت ہم ہاشمی سے ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سرابی اور شادابی عطا کی جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ ماں کی طرف سے ہاشمی اور باپ کی طرف سے آپ شمیدہ جہاں کہیں بنجر زمین آباد کرتا، قدرت خداوندی سے بارشیں اس طرف رخ کر لیتی اور زمین میں ہر طرف ہریالی ہو جاتی، اور ان کے مویشی اور ریوڑ وہاں دن رات چرتے رہتے۔ چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص اپنی لاٹھی کے سہارے ان کی طرف چلنے لگا۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بامشکل اتنا کہہ سکا کہ میں بیمار ہوں اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کیا جائے۔ چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ تو نے اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ کیوں نہ لگایا، اور یوں گویا ہوئے، اس وادی میں میری 700 گائیں چر رہی ہیں، میں سب کی سب اللہ کے نام پر تجھے دیتا ہوں۔ مریض نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری وہیں دور ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے اس کا مردہ چہرہ زندہ ہو گیا، لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گاؤں کا مالک بن جائے،
اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے لالچی تھے، بلکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی ادنیٰ سی کرامت ہے کہ وہ بلا دھڑک اسی طرح بخشش کرتے رہتے اور اپنے مستقبل کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے۔ انہوں اپنے پڑوسی خالد بن اکبر سے 90,000 درہم میں ان کا گھر خرید لیا تھا۔ شام کو اس مکان سے خالد کی بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا اور بچوں کو ان کی مہربان ماں۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کروایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت کرنے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 درہم بھی، نہ میں مکان لوں گا نہ درہم۔ یہ سن کر ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جو ابھی ابھی رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے اضطرافیہ بخششوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گایوں کا ریوڑ ہاتھ میں لے کر چلا گیا۔ اس طرح لمحہ بھر میں ایک غریب آدمی مالدار بن گیا۔ صحابہ کرام کی عظمتوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ یقیناً واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ جب کوئی غریب ہم سے دستے سوال کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی جیبوں میں سکے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں تمہیں 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ عزیز دوستو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر بھی یقیناً ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔